أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پہ تخت کے اوپر بٹھایا اور تمام بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، اس کو میرے رب نے حق کر کے دکھا دیا، مجھ پر احسان کیا، مجھے قید خانے سے نکالا اور تم لوگوں کو دیہات سے لے آیا. بعد اس کے کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیا تھا. دیکھو، برائی کی نسبت شیطان کی طرف کی. اسی لیے جب کبھی کسی سے صلح ہو تو پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پھر صلح نہیں ہو سکتی. جنگ گزشتہ یاد مت، گزری ہوئی لڑائیوں کو یاد مت کر، ورنہ پھر کام نہیں بنے گا. یا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا قصور نہیں نکالا. یہ ہے بڑے لوگوں کے طریقوں کے اندر سبق، ان کی باتوں کے اندر سبق ملتا ہے کہ شیطان آ گیا تھا بیچ میں، اس نے ہم لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیا تھا. اور آگے فرمائے ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب عمدہ تدبیر کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے. لطیف کا لفظ بولا جاتا ہے عمدہ تدبیر کے لیے، اور تدبیر، اور وہ بھی کیسے؟ نرمی کے ساتھ تدبیر کرنا. ظاہری بات ہے، یہ پورا جو قصہ ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں تک پہنچایا اور بھائیوں کو بھی یوسف علیہ السلام تک پہنچایا اور والدین کو ان کے پاس پہنچا دیا. اگر ہم لوگ غور و فکر کے ساتھ اس کو سوچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین، ان کے بھائیوں کے درمیان جو الفت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، جو محبت پیدا کی اور بعد میں خوشحال زندگی نصیب فرمائی، فارغ البال بنایا ان کو، یہ عقلوں سے بہت دور بات ہے، عقل سے بہت دور. مگر اللہ لطیف ہے، وہ بڑا باریک بین ہے اور بہترین تدبیر کرنے والا. اس لیے آدمی کو کسی بھی موڑ کے اوپر نا امید نہیں ہونا چاہیے. کہیں بھی شروعات ہو سکتی ہے، کہیں بھی خیر کی شروعات ہو سکتی ہے. اب آدمی یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ نہیں ہمارا تو بس یہی ہے، تو یہ کبھی بھی آگے نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، اس لیے کہ دنیا ہماری نظر سے کوئی چیز کتنی دور ہے لیکن خدا سے کوئی چیز دور نہیں ہے. اللہ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے.
ہماری نظروں سے امپاسبل لگ سکتی ہے. تو انہ لطیف لما یشاء. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لطیف کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ اس ذات کے لیے بولا جاتا ہے جو مصلحتوں کی گہرائی کو جانتی ہے، ہاں دقائق کو جانتی ہے، اور چاہے وہ کتنی باریک چیز ہو، کتنی دقیق چیز ہو، اور پھر اس کو جو درست جگہ ہوتی ہے وہاں تک پہنچانے پر قادر ہو، اس کو کہتے ہیں لطیف. سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ منزل تک پہنچا دے، اس کو کہیں گے لطیف. انہ لطیف، ان ربی لطیف، یقیناً میرا رب عمدہ تدبیر کرنے والا ہے جو چاہے. انہ هو العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں لطیف ہے اس لیے کہ وہ علیم بھی ہے. بھائی جس کے پاس علم نہ ہو وہ کہاں سے کوئی تدبیر کر سکتا ہے؟ علم ضروری ہے تدبیر کے لیے، بغیر علم کے کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انہ هو العلیم فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام قسم کے حالات سے واقف ہے، انتہا کو بھی جانتا ہے، ابتدا کو بھی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس مشکل کو میں کیسے آسان کر دوں. انسانوں کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، وہ پلاننگ ٹوٹ جایا کرتی ہے. خدا کی پلاننگ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اینڈ کو جانتا ہے. جب اینڈ کو جانتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ کیسے کیسے وہاں میں پہنچاؤں گا. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ حکیم بھی ہے، یعنی اس کے کام میں مضبوطی ہے، اس کی تقدیر میں، اس کے قضاء و قدر میں. اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا. ہمارے تو کتنے کام بیکار بھی ہوتے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بیکار عبث نہیں ہے، باطل نہیں ہے، سب حکمت کے اوپر مبنی ہے. انسان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، لیکن بعد میں جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کے پیچھے اللہ کی یہ حکمت تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ابتدا اور انتہا سب جانتا ہے. ہم لوگ جب شروع ہوتا ہے تو ابتدا جانتے ہیں، اور جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نتیجہ اس کا یہ تھا. اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری دولتوں سے نوازا، عزت بھی دی، بادشاہت بھی دی، رشتہ دار بھی دے دیے، خاندان بھی دے دیا. اب کیا ضرورت تھی؟ اب آخرت کی فکر ہے. دعا وہی کر رہے ہیں آخرت کی. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے کچھ بادشاہت عطا فرمائی. پوری بادشاہت نہیں ملی ہے ان کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ہواؤں پر بھی، جناتوں پر بھی، سب پر حکومت تھی. اسی طرح سے پوری دنیا کے اوپر سکندر کو، زمین کے اعتبار سے پوری دنیا پر سکندر کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی. کل 4 بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر راج کیا ہے. 2 مسلمان ان میں گزرے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین، ان کو سکندر کہا جاتا ہے. ذوالقرنین اور بخت نصر اور نمرود، ان لوگوں کا نام آتا ہے کافروں کے اندر کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا کا ایک بڑے حصے کے اوپر پوری دنیا پر حکومت دی. اس لیے یوسف علیہ السلام نے جو دعا میں لفظ استعمال من الملک کی، پوری دنیا پر بادشاہت نہیں، تھوڑے ایک مصر کے اوپر، ایجپٹ تک کے اوپر آپ کی حکومت تھی. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے کچھ بادشاہت عطا فرمائی ہے. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے کچھ خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے. سارا علم نہیں، سارا علم. وفوق کل ذی علم علیم، اسی صورت میں وہ آیت گزری ہے. ہر ایک علم والے پر اللہ تعالیٰ نے اوپر علم والا رکھا ہے. اس لیے nobody can challenge I know everything. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں سب جانتا ہوں، کوئی نہیں. اللہ کی ذات ہے. نبی بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو یہی کہا، سب سے زیادہ جاننے والا انسانوں میں میں ہوں، نبی تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ آپ نے میری طرف کیوں نسبت نہیں کی کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. خیر وہ ایک الگ واقعہ ہے. تو علم حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا علم جو ملا تھا وہ سارا علم نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ ملا دیا. روایات کی تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت منقول ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جو خزانے تھے وہاں پر دیکھنے کے لیے لے گئے کہ چلو یہ خزانے میں دکھاتا ہوں مصر کے، جو میری ماتحتی میں میرے نیچے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو سونے کے خزانے دکھائے، چاندی کے دکھائے، زیورات کے دکھائے اور کپڑے دکھائے، الگ الگ قسم کے کپڑے اور ہتھیار دکھائے۔ ہاں، آج کی دنیا فخر کرتی ہے ہتھیاروں کے اوپر، اس زمانے میں بھی اتنے ہتھیار تھے، وہ لوگ کہا کہ خزانے دکھائے کہ دیکھو یہ ہتھیار کرو۔ اس کے بعد آپ کو کاغذات کے خزانے میں لے گئے، جب کاغذ جس پر لکھا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ یا بنیا ما اغفلک، بیٹے تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ اتنے سارے کاغذات تیرے یہاں خزانے تھے، ایک آدھ خط لکھ دیتا مجھے کہ ابا میں صحیح سالم ہوں، آپ ہماری فکر نہ کرے۔ آپ نے تو ایک بھی خط نہیں لکھا۔ ما غفلت عندک هذه القراطیس وما كتبت الی، ایک خطی 8 مرحلے کے اوپر اتنی دوری ہے اور خط نہیں لکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہانی جبرائیل عنہ، مجھے جبریل نے منع کیا تھا کہ بالکل خبر مت دینا۔ تو پوچھا کہ سبب تو پوچھ لیتے کہ کیوں منع کیا تھا؟ کہ آپ کا زیادہ تعلق ہے جبرائیل سے، کہ آپ پوچھ لو جبرائیل علیہ السلام سے کہ ایک خط لکھ کر کیوں مجھے بھیجنے نہیں دیے، خط نہیں لکھنے دیا۔ تو پوچھا تو جبرائیل السلام نے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا تھا کہ ان کو پتہ نہ چلنے جائے، اور وہ بھی ایک وجہ تھی اس کی کہ جب بھائیوں نے درخواست کی تھی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے بھیجو تو آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے بھیڑیے کا ڈر لگتا ہے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا یوسف کو۔ تو مجھ سے نہیں ڈر لگا تمہیں، اور بھیڑیے پر میں قادر نہیں تھا، آپ نے کہہ دیا کہ بھیڑیے کا ڈر ہے، اب میری طرف منسوخ کرتے، یہ وجہ۔ خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے ساتھ تقریباً 24 سال تک رہے، 24 ایئرس تک ان کے ساتھ رہے مصر کے اندر۔ اور اس کے بعد جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے شام کے اندر اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا جائے، یہ وصیت کی۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا ہاتھ لیا اور اپنی پشت پر رکھا اور کہا کہ میں قسم کھاؤ کہ میں جب بھی گزروں گا تو مجھے اپنے والد کے ساتھ دفن کرو گے، کیونکہ میں نے اپنے والد کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے اعمال میں ان کے ساتھ شریک رہا، قبر میں بھی ان کے ساتھ رہوں، اس لیے مجھے اپنے والد کے ساتھ دفن کیا جائے۔ یہ نبی وصیت کر رہے ہیں۔ خیر، تو وقت چلا گیا، وقت گزر گیا، وفات بھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو وہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بازو میں دفن کیا اور پھر مصر میں آ گئے۔ مصر میں آنے کے بعد پھر 23 سال تک وہ زندہ رہے یوسف علیہ السلام۔ آدمی جب موت کے قریب ہوتا ہے تو موت کو یاد بھی کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، جوانی میں بھی یاد کرنا چاہیے، بڑھاپے میں بھی یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن جانا ہے دنیا سے، اور اس کے لیے کچھ تیاری بھی ہونی چاہیے۔ جتنا آدمی فکر کرتا ہے اتنا ڈرتا ہے، اور فکر سے ہی ڈر پیدا ہوگا، اور جتنا ڈرے گا اللہ کا مقبول اتنا ہی بنے گا۔ آدمی جب نڈر ہو جاتا ہے تو گناہ ہوتے ہیں، اور جب خائف رہتا ہے تو بہت سی گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال تک زندہ رہے، تقریباً آپ کی عمر 120 سال کی تھی۔ اس وقت آپ نے آخرت کی بادشاہت کی تمنا کی، دنیا کی بادشاہت تو مل چکی تھی۔ یہ ہے انبیاء کرام اور ہمارے درمیان فرق۔ ہم لوگوں کو کچھ مل جاتا ہے، دنیا کی سلطنت یا دنیا کی حکومت، ہم آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی یاد ہی نہیں آتی۔ اور یہ لوگ ہیں کہ ہر آن اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ میمون ابن مہران نے یہ روایت نقل کی کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے، خلفائے راشدین میں ان کا بھی نام آتا ہے،
اور رات کو عشاء کے بعد جب سوتے تھے تو دھارے مار مار کے روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ تو میمون ابن مہران نے کہا کہ اللہ نے آپ کے ذریعے کتنی سنتیں زندہ کروائی، کتنی بدعتوں کو ختم کروایا، پھر بھی آپ روتے۔ کہا کہ اس نبی نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 23 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد آپ نے تمنا کی کہ اب میری موت، بیٹوں کو بھی یہی وصیت کی تھی۔ دفن کے بارے میں جب انتقال ہو گیا تو بہت بڑا پرابلم ہوا کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ان کی تدفین ہو، ہمارے علاقے میں ان کو دفن کیا جائے، کیونکہ جو برکتیں ہیں وہ ہم کو حاصل ہو۔ ہوا یہ کہ ایک سنگ مرمر کی صندوق بنائی گئی، مرمر کا جو پتھر ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کی صندوق بنائی گئی اور یوسف علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا گیا اور دریائے نیل میں دفن کیا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ رائٹ سائڈ کے اوپر دفن کیا تو ادھر سب ہریالی ہی ہریالی رہتی تھی، خوب تازگی رہتی تھی، اور ادھر خشک جھڑا ہو جاتا۔ تو پھر ادھر سے ان کو منتقل کیا گیا ادھر، تو ادھر ہی ہریالی چھانے لگی اور ادھر جھڑا ہونے لگا۔ پھر آخر میں وہاں سے نکال کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ خیر، تو ابھی یہ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں، کیا دعا ہے؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے۔ فطر کے معنی اصل میں پھاڑنے کے ہیں، لیکن یہاں معنی ہے پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہاں، یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ پہلے تعریف کی جاتی ہے، پہلے احسانات کو گنوایا جاتا ہے کہ تو نے تو مجھے یہ دیا ہے، تو نے مجھے یہ دیا ہے، میرے پاس تھا ہی کیا، یہ عزت تو نے دی، یہ مقام تو نے دیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے پہلے کہا یا اللہ، یہ بادشاہت تو نے دی مجھے، اور یہ علم بھی تو نے دیا، اور آسمان زمین کا پیدا کرنے والا تو ہے، میرا دوست بھی تو ہے، سب کچھ دنیا اور آخرت کا۔ اب میری خواہش درخواست یہ ہے کہ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہاں، دعا کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پھر آ کے مانتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو باتیں بتلائی کہ تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، اور دوسرا تو نے مجھے علم دیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کل 3 قسم کی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایفیکٹ کو قبول کرتی ہے، بلکہ بالکل قبول نہیں کرتی ایفیکٹ کو، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے دباؤ میں نہیں آتی، متاثر نہیں ہوتی، اس کو کہتے کسی کا ایفیکٹ قبول نہیں کرتی اللہ کی ذات۔ وہ تو مستقل ہے، اس کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی سے دبتا نہیں ہے، ہاں، کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ بھائی ہم لوگ تو سیلاب آ گئے، اتنے لوگ یہ ہو گئے، ہمیں گھبرا نہیں رہا، تو اللہ تو سب سے زیادہ رحم والا ہے، پھر بھی اس طرح کے حالات لاتا ہے۔ ایک بات، بعض مخلوق ایسی ہے کہ جو متاثر ہوتی ہے، کسی کو مؤثر، کسی کے لیے مؤثر نہیں، کسی کو اوپر ایفیکٹ نہیں ڈالتی، جیسا ہمارا جسم ہے وہ کسی کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتی۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایفیکٹ بھی قبول کرتی ہے اور دوسرے پر ایفیکٹ ڈالتی بھی ہے، اور وہ ہماری روح ہے۔ روح اللہ تعالیٰ سے ایفیکٹ قبول کرتی ہے،
اور اپنے جسم کے اوپر ایفیکٹ ڈالتی ہے. بھائی ہمارا جسم بغیر روح کے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جسم میں جو کچھ بھی توانائی یا طاقت ہے وہ روح سے ہے. اگر روح نکل جائے تو ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. تو امام راضی نے کہا کہ یہ جو روح ہے وہ اثر کو قبول بھی کرتی ہے اور ایک طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور ملتا ہے وہ لیتی بھی ہے اور لینے کے بعد جسموں کے اوپر عالم اجسام کے اوپر وہ تصرف کرتی ہے. تو روح کا تعلق عالم اجسام سے تصرف کا اور تدبیر کا ہے اور عالم الہیات کے ساتھ علم و معرفت کا ہے. تو یہاں پر دو باتیں بتلائی. عالم اجسام کی چیز بتلائی بادشاہت اور عالم ارواح کی چیز بتائی علم. یہ دو چیزیں اور ان دونوں کے لیے کمال میں بہت سارے درجات ہیں. کمی کے اعتبار سے بھی اور اضافے کے اعتبار سے بھی مختلف درجات ہیں. اس لیے یہاں پر دو چیزوں کو تبعیض کے ساتھ بتلایا کہ کچھ بادشاہت دی اور کچھ علم دیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فاطر کا جو لفظ ہے اس کا معنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو مجھے اس کا معنی سمجھ میں آیا. دو دیہاتی لوگ یہ کنویں کے بارے میں لڑ رہے تھے. دیہات کے رہنے والے کنویں کے بارے میں لڑ رہے تھے. تو ایک نے کہا انا فطرتھا، انا فطرتھا، یعنی اس کو کھودنا میں نے شروع کیا تھا. تو اس کا معنی فاطر کے معنی پیدا، شروع میں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. فاطر السماوات والارض اور انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، میرے سارے کاموں کی اصلاح کا ذمہ دار تو ہی ہے دنیا اور آخرت کے اندر. ملک فانی کو ملک باقی کے ساتھ جوڑ دیا. ہاں، ایمان اور طاعت یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، وہ اس کو تو ہی پورا کرنے والا ہے. توفنی مسلمہ، تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما. اب یہاں پر مفسرین کی دو جماعتیں بن گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے موت مانگی ہے کہ مجھے موت عطا فرما، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، موت نہیں مانگی بلکہ اسلام کے اوپر حسن خاتمہ مانگا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دعا کر رہے حضرت یوسف علیہ السلام. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو میری یاد اگر دعا کرنے سے غافل کر دے تو میں جو مانگنے والے اس سے بہتر دیتا ہوں. مثال سمجھیے اس کو. جو بندہ اللہ کا کام کر رہا ہے اس کو دعا میں مشغولی نہیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مانگنے والے اس سے بڑھیا دوں گا. ایک آدمی قرآن کی خدمت کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کو دعا کا وقت نہیں ملتا، تو کہا کہ اس کو میں مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا کیونکہ وہ میرے کام میں لگا ہوا ہے. یہ حدیث ہے. تو جو دعا کرنا چاہے، اس آیت سے پتہ چلا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرے اور اس کے بعد اپنی جو حاجت ہے اس کو پیش کرے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا کی تھی وہ اسی طرح سے کی. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. پھر آگے فرمایا ربی الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو دعا کا یہ طریقہ ہے. ہم لوگ دعا کا طریقہ جانتے نہیں کہ کس طرح سے مانگنا چاہیے. بڑے بڑے لوگ ایسی غلطی کرتے کہ پہلے حمد ہو اللہ کی، پھر درود شریف ہو، اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار ہو، اعتراف ہو، پھر اپنی درخواست ہو، تو اس کا زیادہ اثر کرتا ہے. خیر، تو یہ توفنی مسلمن کے اندر موت کی تمنا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے موت ملنے کا سوال کیا، یعنی موت کا
موت کی تمنا کی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے یوسف علیہ السلام سے پہلے بلکہ کسی بھی نبی نے موت کی تمنا نہیں کی. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ تھوڑا اعتراض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے اس وقت حضور یہ دعا فرما رہے تھے بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کے لیے دعا کر رہے تھے. اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، کہا کہ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صرف انہوں نے ہی دعا کی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عطا کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمنا کی ہے کہ دین اسلام پر میری موت آوے، اور یہ طلب ہے اسلام کے اوپر موت آئے، اس کی اللہ تعالیٰ سے مانگ کی ہے. ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت مانگی ہے، یہ تو ہر ایک کو مانگنا چاہیے. حسن خاتمہ تو مانگنے کی چیز ہے، حسن خاتمہ مانگنے کی چیز ہے، یعنی ہمارا انجام اسلام پر ہو، ایمان پر ہماری موت آئے، یہ تو مانگنے کی چیز ہے. اور یہاں پر دونوں کی گنجائش ہے، موت کی تمنا کی ہے وہ بھی، اور اسلام پر موت مانگی ہے وہ، دونوں باتیں معلوم ہو رہی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر بڑی تفصیلات کر دی. بھئی موت کی آدمی تمنا کیسے کرے گا، موت کا شوق کیسے کرے گا؟ امام راضی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو موت کی تمنا کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو کمال ہے، انسان کی جو عزت ہے اور کمال کی چیز ہے، وہ عالم الہیات سے ہے. عالم جسمانیات میں متصرف ہونے کے لیے مطلب یہ ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے آدمی کامل بن جائے یا جسمانی اعتبار سے بادشاہ بن جاوے، مالک بن جاوے کسی چیز کا، تو اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. اور دونوں کے الگ الگ مقامات ہیں، روحانی اعتبار سے ترقی کرنا اور جسمانی اعتبار سے ترقی کرنا، دونوں کے الگ الگ مقام ہیں. لیکن اس کمال کے اندر مطلق کمال اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے. سب سے زیادہ کمال ہر اعتبار سے اگر ہے تو اللہ کے پاس ہے. ساری دنیا کا وہ مالک بھی ہے، اور جتنا علم اللہ کے پاس ہے وہ کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے. تو جب آدمی اس دنیا کے اندر کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پورا کمال تو اللہ کے پاس ہے. تو چاہے کتنا بھی کمال حاصل کر لے دنیا کے اندر وہ تو کم ہی ہے، اور مطلق کمال اللہ کے پاس ہے. تو گویا کہ انسان اپنی زندگی میں ادھورا ہی رہتا ہے، ناقص ہی رہتا ہے، اور ناقص آدمی کو اپنے نقصان کا احساس ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ماسٹر صاحب ہیں، وہ اپنی ٹیچنگ کر رہے ہیں، ان سے بھی آگے کا کوئی اور مقام ہوگا، اس سے بھی آگے کا کوئی مقام ہوگا. تو جو نیچے والے ہوں گے ان کو احساس ہوگا یار انہوں نے ہم سے اتنی ترقی کر لی، اور ان کو احساس ہوگا کہ یار وہ وہاں ترقی کر کے بیٹھے. بس ایسے ہی سمجھو، جب آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو آدمی پریشان رہتا ہے. اور مطلق کمال اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس. انسان کے لیے مطلق کمال حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اور اب اس کو اس کی اس پریشانی کو دفع کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے پاس مطلق کمال ہے اسی کے پاس پہنچ جائے، اور اس کے پاس پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے موت. اس سے موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرما. ایسی امام راضی نے کل 4 وجہ لکھی ہے، بڑی تفصیلی. ایک تو بات یہ انہوں نے لکھی کہ دنیا کے جتنے بھی مقررین ہیں، واعظین ہیں، بیان کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے دنیا کی مذمت بیان کرتے ہیں. اور جو بیان کرنے والے ہیں ان کی بیان کے اندر جو نچوڑ ہے وہ 3 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کی جتنی بھی دولت ہے یا جو کچھ بھی ہے بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے کے قریب ہے. اور ظاہری بات ہے پانے کے بعد جو مزہ آتا ہے نا، ختم ہونے کے وقت اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
وہ الم جو آدمی کو نعمت کے چلے جانے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس لذت سے جو ملی تھی اس وقت جو مزہ آیا تھا نہیں۔ ایک آدمی بادشاہ بن گیا، لڑ کر کے بن گیا، اور پھر وہ اس سے لے لی گئی بادشاہت، تو جس وقت اس کو بادشاہت ملی تھی اس وقت جو مزہ آیا تھا نا، اس سے زیادہ تکلیف اس کو جب گیا تھا، کیونکہ مزہ تک چکا ہے۔ تو جتنے بھی واعظین ہیں وہ بیان میں یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ اور دوسری کیا بات بتلاتے ہیں بیان کرنے والے؟ ایک بات یہ بتلاتے ہیں کہ دنیا کی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مکس اپ ہے، ساری چیزیں مکس اپ ہیں، جو چیز بھی آپ لے لو۔ نہیں، آدمی کھانا کھاتا ہے مزے کے ساتھ کھاتا ہے، لیکن اس کے سامنے یہ بات بھی رہتی ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو پریشانی ہو جائے گی، گیسٹرک ہو جائے گی، ایسیڈیٹی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آدمی مال کماتا ہے اور خوب کماتا ہے، خوب کماتا ہے، لیکن اس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں الٹے سیدھے دھندے میرے پکڑے گئے گورنمنٹ کے سامنے تو میں اندر بھی جا سکتا، خطرہ رہتا ہے۔ تو دنیا کی جتنی ابیوس ہے، چلو کتنا لذیذ ہے، جو پیتے رہے، لیکن وہاں ڈر رہتا ہے کہ کہیں سردی نہ ہو جائے، کہیں گلا نہ پکڑا جائے ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزوں میں ایسا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ان ساری چیزوں میں بڑے لوگ بھی شریک ہیں اور غریب کے۔ بھائی کھانا، اچھے سے اچھا کھانا آپ کھاؤ، غریب بھی کھاتا ہے کھانے میں، بلکہ جانور بھی شریک ہے اس کے اندر۔ تو پھر یہ سارے کمالات جس کے اوپر ہم لوگ مر رہے ہیں، عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ ان لذتوں کو حاصل کرنا، جبکہ ان میں یہ تین برائیاں ہیں، کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ موت کی تمنا کر لے تاکہ ان آفتوں سے چھٹکارا تو ہو جائے۔ اور تیسری ایک بات جو امام راضی نے لکھی وہ یہ ہے کہ، اور یہ جو تیسری وجہ ہے، امام راضی کا کہنا ہے کہ محققین کے نزدیک یہ زیادہ راضی ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں جسم سے تعلق رکھتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ انسان کھاتا کب ہے؟ کھاتا کب؟ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کھانے کی لذت اس وقت محسوس ہوتی ہے جبکہ تکلیف ہوتی ہے بھوک کی۔ آدمی پیتا ہے، اور پیتا ہے تو کیوں؟ جب پیاس لگتی ہے تو اس پیاس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے آدمی صحبت کرتا ہے۔ صحبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے بدن کے اندر جو ایک مادہ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا دماغ پریشان ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آدمی جمع کرتا ہے۔ تو آپ یہ ساری لذتیں، یہ ساری باتیں، بھائی بادشاہ آدمی صدر بننا چاہتا ہے، کیوں صدر بننا چاہتا ہے؟ کہ اس کے دماغ میں ہے کہ میں اگر بنوں گا تو یہ جو کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ بدلا لوں گا، اسی لیے تو کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی یہ سوچے کہ نہیں میں بھی کچھ دین کا کام کر جاؤں، میں بھی آخرت کو اپنے آباد کر دوں، میں بھی امت کی فکر کروں، امت کی خدمت کروں، اللہ ماشاء اللہ۔ اس میں بھی گویا کہ آدمی اپنے ایک درد کو ختم کرنے، انتقام کی جو شہوت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو جب یہ دنیا کی لذتیں اسی لیے ہے کہ آدمی رنج کو، تکلیف کو، انتقام کو یہ لینے کے لیے کرتا ہے، تو یہ تو بیکار چیز ہے، بیکار چیز ہے اس کے پیچھے پڑنا۔ تو اس سے بہتر تو یہ کہ اللہ کے پاس رہے، اس لیے آدمی موت کی تمنا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا کی اور یہ درخواست کی توفنی مسلمہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بڑے نبی ہیں، اور نبی ہو کر ان کو تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں تو اسلام پہ ہی مروں گا، میری موت تو اسلام پہ ہے۔ بھائی نبی ہے اور نبی داعی ہے اتنا بڑا، کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے۔ تو راضی یہ کہہ کر یہاں چھوٹ گئے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے، مسلمان کا حال کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے وہ سرنگو رہے، اسلام کے اور اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہے، اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہے، منشرح رہے۔ اور یہ جو حالت ہے وہ اسلام سے زائد ہے، اسلام جو کفر کے مقابلے میں ہے اس سے زائد ہے۔ لہذا اب یہاں پر جو انہوں نے مانگا ہے وہ اسلام ہی مانگا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا جو وزیر ہوتا ہے
اس کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں بادشاہ ناراض ہو گیا تو کبھی گردن ہل بھی سکتی ہے تلوار اٹھانے کے لیے اور گردن کٹ بھی سکتی ہے میری، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہر گھڑی اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہاں، جس کا تعلق جس کے ساتھ جتنا زیادہ ہوگا وہ اس کی ناراضگی سے اتنا ہی ڈرے گا۔ ہاں، اس لیے انبیاء علیہ السلام، حضور نے کیا فرمایا؟ انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بنسبت سب سے زیادہ خشیت والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ تو نبی کو کیا تکلیف تھی؟ وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ ہاں، اس لیے آپ نے اسلام کے اوپر موت کی دعا کی، اور آپ نے یہ بھی دعا کی کہ وَالْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو نبی تو آگے، صالحین سے بھی آگے ہوتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو صالحین تو ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ تو نبی ہے، اور دعا کریں کہ صالحین کے ساتھ ملا دے۔ کیا مطلب صالحین کے ساتھ ملانے کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مطلب یہ ہے کہ صالحین سے مراد ان کے والد صاحب، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہم کو ملا دے۔ ان کا جو ثواب ہے، ان کے جو درجات ہیں، کا مجھے بھی ان کے درجات ہیں ان تک پہنچا دے۔ والحقنی بالصالحین کا یہ مطلب ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اصل میں صوفیاء کرام کی ایک توجیہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے انوار سے جو روحیں، جو نفوس روشن ہوتی ہے، اگر ان کے جتنے قریب ہوں گے اتنی روشنی ان کو بھی ملے گی۔ ایک آدمی دور رہ رہا ہے لائٹ سے تو اس کو اجالا کم ملے گا، ہے نا، اور جتنا قریب آتا جائے گا اتنی روشنی اس کو زیادہ ملتی جائے گی۔ تو یہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے انوار الہیہ سے بہت زیادہ روشن، تو وہ لوگ ان کے قریب رہنے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ اگر میں ہو جاؤں گا تو پھر مجھے اور فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ ایک صاف ستھرا آئینہ ہو، سیکل کیا ہوا، اگر اس کو رکھا جائے سورج کے سامنے سے، بالکل سامنے رکھیں تو سورج کی روشنی جتنی پڑے گی اتنا ہی وہ چمکے گا۔ اگر دور رہے گا کسی ایسی جگہ سے جہاں پوری روشنی نہیں ملتی ہے تو وہ اتنا روشن نہیں ہوگا۔ کہا اسی طرح سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، اس دعا کے بعد حضرت حسن بصری فرماتے کہ تقریباً کچھ سالوں تک زندہ رہے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے کہ نہیں، 1 ہفتہ زندہ رہے یوسف علیہ السلام۔ اور یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی، جبکہ وہ 120 سال کے تھے، دریائے نیل کے اندر آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں دفن کر دیا۔ اب لوگوں نے، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ آپس میں جھگڑا کیا کہ کدھر دفن کیا جائے، اب یہ چلتا رہا ایک سلسلے تک یوسف علیہ السلام اس دریائے نیل کے اندر مدفون رہے۔ کہ محمد ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم کی روایت ہے، عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ، مصر سے نکلنا ہے، جب نکلے ہیں تو آپ کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یوسف علیہ السلام کی باڈی کو بھی لے کر جانا ہے، ان کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ اب کہاں سے نکالیں گے؟ ان کی باڈی کو یہاں چھوڑنا نہیں، لے کے جاؤ۔ اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ ڈھونڈا جائے ان کی قبر کہاں ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ ایک بوڑھیا نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ جگہ کہاں ہے، لیکن میں بتاؤں گی، وعدہ کرو، وعدہ یہ کرو کہ تم جب مصر چھوڑو گے تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ گے۔ اور بعض کتابوں میں تو ایسا ہے، روح البیان میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ میں 900 سال کی ہو گئی، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے جوانی دے دے۔
تو اس میں تو لکھا ہے کہ دعا کی اور وہ اس کے بعد 100 سال اور زندہ رہے. خیر تو اس بڑھیا نے یہ کہا کہ میں بتاؤں گی اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے لے کر چلوں گا. تو جب شام طلوع ہوا اور یہ عورت نکلی گھر کے باہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ دریائے نیل کا یہاں جو پانی ہے اس کے اندر ہے یوسف علیہ السلام کی باڈی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سنگ مرمر کی صندوق کو نکالا, اٹھایا, اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کے اندر بہت سارے فرعون آئے, اور ان کے بعد مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب غالب آ گئے فرعونیوں کے اوپر اور پھر جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور مسجد اقصیٰ کے بیت المقدس کے اندر آپ کو دفن کیا. یہ ہے. اور دیکھو آپ دنیا ہے نا چینج ہوتی رہتی. آپ سوچئے کہ آئے تھے کتنے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ 93 آدمی آئے تھے, لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے, وہ بھی 400 سال کے بعد. اور وہ بھی کیسے؟ وہاں فرعون آئے. یوسف علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد فرعون آتے گئے, اور ایک فرعون آیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اور ان کو ختم کیا دریا کے اندر, ان کو ڈبو دیا گیا بحر کلثوم میں, وہ لوگ گھر کے آب کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نکل کے یوسف علیہ السلام کی باڈی کو لے کر. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی والحقنی بالصالحین, یہ اللہ تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی یہ غیب کی خبروں میں سے جس کو ہم آپ کی وحی, جس کو آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں. یہاں ایک مسئلہ بہت اہم سمجھنے کا ہے. ایک ہے غیب کی خبریں, ایک ہے غیب کا علم. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میں جادو کے قصے آپ کو ہزاروں سنا دوں تو آپ مجھے جادوگر نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ میں جادو نہیں جانتا ہوں, میں تو جادو کی خبریں جانتا ہوں. اور ایک ہے میں جادو کرتا ہو جائے اس کو جادوگر کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں تھی, حضور عالم الغیب نہیں تھے. جب تک اللہ بتلاتا نہیں تھا حضور کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, خصوصی طور پر بریلوی لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی معرکۃ الآرا مسئلہ بنا ہوا ہے. حضور علم غیب جانتا ہے. ارے قرآن نہ کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ, لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, زمین اور آسمان میں غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جانتے تھے. خیر اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرماوے اور